بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. محترم ناظرین، آج کل یہ ایک سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ اپنے گھر پر یا اپنے دکان پر یا اسی طرح اپنے کارخانے پر، بہرحال جہاں پر کوئی بندہ رہتا ہو، وہ بندہ شوقیہ طور پر بلی پال سکتا ہے یا نہیں ہے، یعنی کہ بلی پالنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو جواباً ان لوگوں کے لیے عرض یہ ہے کہ بلی پالنا شرعی طور پر بالکل جائز ہے، اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح بعض صحابہ سے بھی بلی پالنا ثابت ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ بلی پالتے ہوئے اس کے علاج معالجے کا، اس طرح اس کے کھانے پینے کا وغیرہ وغیرہ جو سہولیات اس کو دینی ہوتی ہے، ان سب چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں بھی آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلی کے بارے میں کہ وہ نجس نہیں ہے، یعنی وہ ناپاک نہیں ہے بلکہ پاک ہے، اور وہ تمہارے گھروں میں تمہارے اوپر گھومنے والوں میں سے ہے، یعنی بار بار ان کا آنا جانا ہوتا ہے آپ کے گھروں پر کہ ان کے آنے جانے سے بچنا ممکن نہیں ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نجس نہیں ہے، یعنی کہ ناپاک نہیں ہے۔ تو بلی پالنا شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، بالکل جائز ہے۔ اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ جب لوگ بلی پالتے ہیں تو بلی پالتے ہوئے ظاہر سی بات ہے وہ اس کے ساتھ عادی ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں اگر یہی بلی آدمی کے کپڑوں کو چھو لے یا اسی طرح کہیں مسلح بچھا ہوا ہو اور یہ بلی جا کر اس مسلح پر بیٹھ جائے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ مطلب یہ کہ یہ کپڑے پھر ناپاک ہو جائیں گے یا نہیں ہوں گے، اسی طرح یا جو مسلح پر بیٹھی ہے وہ بلی، تو وہ مسلح پاک ہوگا یا ناپاک ہوگا؟ تو اس کے بارے میں حکم صاف واضح ہے کہ اگر بلی کے ظاہری جسم پر کوئی نجاست لگی ہوئی ہو اور وہ نجاست جا کر آپ کے کپڑوں کے ساتھ لگ جائے یا اسی طرح اس مسلح کے ساتھ لگ جائے تو پھر تو ظاہر سی بات ہے وہ جگہ یعنی وہ کپڑے اسی طرح وہ مسلح ناپاک ہو جاتا ہے، اس کا دھونا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن اگر ظاہری طور پر اس کے جسم کے ساتھ کوئی نجاست نہیں لگی ہوئی اور وہ آپ کے کپڑوں کے ساتھ ٹچ کر جائے، اسی طرح اس مسلح پر بیٹھ جائے اور اس مسلح کو کوئی نجاست نہ لگے، تو اس صورت میں وہ مسلح بھی پاک رہتا ہے، اسی طرح وہ کپڑے بھی پاک رہتے ہیں، بلا شک و شبہ بلا جھجک اس میں نماز بندہ پڑھ سکتا ہے، اس طرح اور عبادات بھی ان کپڑوں میں بندہ ادا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔